جی السلام علیکم۔ ابھی تک ہم نے مجدد الافسانی کے متعلق ہم نے ان کی 3 ایفرٹس کا یا سروسز ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی کہ انہوں نے جو مختلف بکس لکھی تھیں ان کے متعلق ہم نے پڑھا، جو مختلف انہوں نے یعنی کہ ان کی جو رائٹنگز تھیں، جو بکس تھیں، تو وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو اور ایک جو اسلامک سوسائٹی تھی اس میں ریفارم کیسے لے کر آئے۔ تو یہ 2 چیزیں ابھی تک ہم نے اسٹڈی کی ہیں۔ تو تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ کس طرح انہوں نے جو معاشرے کے اندر معاشرتی برائیاں پھیل رہی تھیں تو اس کو انہوں نے کیسے کاؤنٹر کیا اور کیسے اس سے انہوں نے مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کے لیے تبلیغ کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے بھی اسٹڈی کی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی وہ 4th ایفرٹ ہے جو انہوں نے کی۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ایسی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں جو کہ ہم نے سچویشن جو اس وقت تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ ایسی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں جو کہ مسلمانوں کے لیے کافی خطرے کا باعث تھیں۔ اپوزیشن آف اسیمیلیشن، یعنی کہ ایسی تحریکیں تھیں جو کہ مختلف مذاہب کو وہ اکٹھا کر رہی تھیں، یکجا کر رہی تھیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مثال کے طور پہ جو ایک بھکتی موومنٹ تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو دین الہی تھا، اکبر بادشاہ نے جو انٹروڈیوس کروایا تھا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کے اثرات سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے مجدد الافسانی نے کچھ خدمات سے انجام دیں۔ وجہ یہ تھی کہ جو مسلمان تھے وہ بہت زیادہ جو تھے مسلم جو تھے بہت زیادہ نالج کے اندر جو ہے وہ ڈیفیشینس ہے، سو ڈیفیشینٹ ان نالج کی بہت زیادہ ان میں کمی تھی۔ تو اتنے زیادہ تعلیم یافتہ وہ نہیں تھے۔ تو ان کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے مجدد الافسانی نے بہت زیادہ کوششیں کی۔ تو نالج کی کمی کی وجہ سے تو مسلمس جو تھے وہ ہندوؤں اور سکھوں کی طرح بہت زیادہ جو ان کا یقین تھا وہ کرامات کے اوپر، مور بلیف ان کرامات، تو کرامات کے اوپر، بزرگوں کی، صوفیوں کی کرامات کے اوپر بہت زیادہ ان کا توجہ تھی۔ دین اسلامک ٹیچنگس کے متعلق ان کی اتنی زیادہ توجہ، غور و فکر اور اتنی وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، کیونکہ اسلامک ٹیچنگس میں تو یہ تھا کہ ان کو نماز پڑھنا پڑتی تھی، روزے رکھنا پڑتے تھے، زکوٰۃ دینا پڑتی تھی اور اس طرح کے اسلامک کام کرنا پڑتے تھے، لیکن وہ ان باتوں سے خود کو دور کیے ہوئے تھے اور اپنے کرامات میں اور بدعات میں اور اس قسم کی چیزیں میں، ہندوانہ رسم و رواج میں خود کو انہوں نے الجھایا ہوا تھا۔ تو شاہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو دین الہی تھا اس کو ایکسپوز کیا۔ انہوں نے ایکسپوزڈ کیا دین الہی کو، ایکسپوزڈ دا فیلسی آف دین الہی۔ دین الہی کے اندر جو جو خرابیاں تھیں، جو مضمرات تھے اس کے، انہوں نے مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا کہ کس طرح یہ اسلام کے ٹیچنگس کے، ہمارے بیسک قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس چیز کو کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی بک کا میں نے ذکر کیا تھا، نبوت کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ نبی کی ضرورت کیا ہوتی ہے، نبی کیا ہوتا ہے، اثبات النبوہ انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ تو یعنی کہ اب دین الہی کیا ہے، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھے۔ دین الہی یہ کہتا تھا کہ there is no God, there is no prophet
کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، جو کنگ ہے، جو بادشاہ ہے، وہی کنگ جو ہے، جو اس وقت بادشاہ ذل الہی، وہ خدا کا ذل ہے، خدا کا وہ سایہ ہے زمین کے اوپر، وہی جو ہے وہ چیف ایکسپوننٹ ہے، اسی کی بات تسلیم کی جائے گی، اسی کی مرضی چلے گی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو یہ چیزیں کافی زیادہ خطرناک تھی، اس کی وجہ سے بعض ہندوانہ رسمیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر آ گئی تھیں۔ تو ان چیزوں کو اجاگر کیا مجد افسانی نے، اس کی فہرست انہوں نے وہ مسلمانوں کو بتائی کہ یہ غلط ہے، یہ ہماری توحید کے منافی ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے۔ وہ چیزیں جو اس کے اندر خراب چیزیں تھیں وہ ساری مسلمانوں کے سامنے اپنی کتب کے ذریعے، اپنے لیٹرز کے ذریعے، اپنے اسپیچز کے ذریعے اور مختلف ویز کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیج کر، تو یہ ساری باتیں مسلمانوں میں آہستہ آہستہ اس چیز کا شعور پیدا کیا، باقاعدہ کمپیننگ کی، کمپین کی وجہ سے حتیٰ کہ جب اس کا جو اکبر کی وفات ہو گئی، اکبر کے بعد جو اس کا بیٹا تھا جہانگیر، وہ بادشاہ بنا، تو جہانگیر نے بلکہ اتنی سخت کمپیننگ مجد افسانی نے اس دین الہی کے خلاف اور باقی تحریکوں کے خلاف کی کہ جو جہانگیر ہے انہوں نے ان کو جیل میں جو ہے وہ ڈال دیا، امپریزن کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔ تو جیل میں جانے کے جہانگیر نے ان کو مجد افسانی کو یہ 2 سال تک جیل میں رہے، 2 سال انہوں نے جیل میں قیدی کی طرح گزارے، اور بعد میں پھر جہانگیر کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پچھتاوا ہوا، اور جب لوگوں کی آوازیں اس تک پہنچی کہ جب لوگ مجد افسانی کے حق میں کھڑے ہوئے، مختلف علاقے کے لوگ، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس لوگوں میں شعور پیدا کر رہے تھے، ان کی ٹیچنگس، ان کے لیٹرز، ان کی جو بکس تھیں، تو جو شعور رکھنے والے لوگ تھے وہ مجد افسانی کے ساتھ کھڑے ہوئے، جہانگیر کو حقائق بتائے گئے، تو پھر جہانگیر نے وہ تمام آرڈرز، وہ تمام چیزیں ان کو کینسل کر دیا، دین الہی کی تمام چیزوں کو کینسل کر دیا، all the orders which are against اسلام، جتنی بھی چیزیں جو اسلام کے اگینسٹ تھیں ان کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی مجد افسانی کی کہ انہوں نے بادشاہ کو آخر کار وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے یہ ریئلائز کروا دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، تو پھر اس چیز کو ختم کر دیا گیا بعد میں۔ تو یہ کام سارا انہوں نے کیسے کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ سارا انہوں نے اپنا وربل طریقے سے، اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ جا کر جلسے جلوس کر کے، مختلف لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کر کے، بحث مباحثے کر کے، اور اپنے لیٹرز کے ذریعے، اپنے جو ہیں وہ اپنی بکس کے ذریعے، اور اپنے جو ڈسپل ہیں اپنے شاگردوں کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا اور اپنی باتوں کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے کافی حد تک جو ایفیکٹس تھے، جو بیڈ ایفیکٹس تھے، ان کو منیمائز کیا گیا۔ تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ مجد افسانی کی ایک کوشش تھی، ایک اسٹرگل تھی، جس کی وجہ سے جو اسلام کا اصل روح تھی، جو قرآن و سنت ہے، وہ لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا۔ بہت شکریہ۔